فصل نمبر 35 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت کے متعلق سنت طیبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ذلیل اس آدمی کا نام ہے جو اپنا نام ملک الاملاک رکھتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ نیز آپ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچے حارث اور حمام، اور سب سے برے نام حرب و مرہ ہیں۔ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے لڑکے کا نام یسار، ربا، نجی، افلانا رکھو، کیونکہ تم ضرورت کے وقت دریافت کرو گے کیا وہ ہے، اگر نہ ہوا تو جواب ہوگا نہیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے آسیہ نام بدل کر جمیلہ رکھا۔ حضرت جویریہ کا نام پہلے نام برہ تھا، اس کو بدل کر آپ نے جویریہ رکھ دیا۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام برہ رکھنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت جتاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں سے نیکوں کو خوب جانتا ہے۔ نیز آپ نے ابو الحکم کو بدل کر ابو شریح رکھ دیا، اور اسرم کو بدل کر زرعہ کر دیا، اور سعد بن مسیب کے دادا کا نام حزن سے بدل کر سہل رکھ دیا، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ سہل کو پیروں سے روندا جاتا ہے اور ذلیل کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے خدمت لی جاتی ہے۔ ابو داود کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص، عزیر، عطلہ، شیطان، حکم، غراب، خباب، شہاب وغیرہ کے نام بدل دیے، اور شہاب کی جگہ ہشام، حرب کی جگہ سلمہ، اور مزتجہ کی جگہ منبعث نام رکھ دیے، اور زمین غفرہ کی جگہ خضرہ کہا۔ شعب دلالت کو شعب ہدایت رکھ دیا، اور بنو مغویہ کو بنو رشدہ کا نام رکھا۔ اسما چونکہ معنی کے قالب ہوتے ہیں اور اس کی علامت ہوتے ہیں، لہذا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ربط اور مناسبت ہو، ایسا نہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے یکسر بے ربط اور اجنبی ہو، کیونکہ یہ چیز عقل و حکمت کے منافی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ نام کا مسمی کی شخصیت پر ایک مخصوص اثر ہوتا ہے، اور انسان اپنے ناموں کی حسن و قبح، ذلت و عزت، لطافت و کثافت سے ضرور متاثر ہوتا ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، قل ان بصرت عیناک ذا لقب الا ومعناہ ان فکرت فی لقبہ۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ تمہاری نظر کسی لقب والے پر پڑے اور اس کا معنی اس کے لقب میں نہ ہو، بشرطے کہ تم غور کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام پسند کرتے تھے اور اس کا حکم دیا کہ جب کوئی قاصد آپ کے پاس بھیجا جائے تو وہ اچھی شکل اور اچھے نام والا ہو۔ آپ نیند اور بیداری دونوں میں ناموں سے معنی کو اخذ کرتے تھے، جیسے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ان کے پاس ابن تاب کی تر کھجوریں حاضر کی گئی، تو آپ نے اس کی یہ تعبیر فرمائی کہ دنیا میں سرخ روئی اور آخرت میں کامیابی مسلمانوں کے لیے ہے، اور جو دین ان کے لیے پسند فرما لیا ہے وہ بار آور اور خوشگوار ہو چکا ہے۔ حدیبیہ کے دن سہیل بن عمر کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کام میں سہولت و آسانی ہونے کی تعبیر فرمائی۔ ایک دن آپ نے کچھ لوگوں سے بکری دوہنے کے لیے کہا، چنانچہ ایک شخص کھڑا ہوا تو آپ نے دریافت کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، مرہ، تلخ۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حرب۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور شخص اٹھا
تو آپ نے نام پوچھا، اس نے عرض کیا یعیش یعنی زندہ رہے۔ آپ نے دودھ دوہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح آپ برے ناموں والی جگہوں اور وہاں سے گزرنے کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ دو پہاڑوں کے درمیان گزر رہے تھے، ان کا نام دریافت فرمایا تو لوگوں نے بتایا فاضح و مخزی، ذلیل اور رسوا کرنے والا، تو یہ سن کر آپ نے راستہ بدل دیا۔ چونکہ اسم اور مسمی کے مابین وہی ربط و مناسبت ہوتی ہے جو روح و جسم اور قالب و حقیقت کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے عقل سلیم نام سن کر مسمی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جیسے کہ ایاس ابن معاویہ وغیرہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ اس کا نام فلان فلان ہوگا، اور یہ بات غلط نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے نام دریافت فرمایا۔ اس نے عرض کیا جمرہ چنگاری، پوچھا باپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا شہاب، شعلہ۔ پھر آپ نے پوچھا تمہاری منزل کہاں ہے؟ کہنے لگا حرۃ النار، آگ کی گرمی۔ مزید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہاری رہائش کہاں ہے؟ جواب دیا ذات شعلہ والی جگہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سب سن کر فرمایا کہ اچھا جاؤ، تب تو تمہارا گھر جل ہی گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو واقعی اس کا گھر جل چکا تھا۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کا نام سن کر معاملہ کی سہولت کو سمجھا، آپ نے اپنی امت کو اچھے نام رکھنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن انہی ناموں سے پکارا جائے گا۔ آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناموں احمد و محمد سے ان کے اوصاف کا کس انداز سے اشتقاق ہوا۔ محمد کے لفظ میں صفات حمیدہ کی کثرت اور احمد میں دوسروں کی صفات سے افضلیت مقصود ہے۔ اسی طرح آپ نے ابو الحکم کو ابو جہل کی کنیت دی اور اللہ تعالیٰ نے عبد العزیٰ کو ابو لہب سے مخاطب کیا کیونکہ اس کا ٹھکانہ آگ کے شعلے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کا نام یثرب تھا، آپ نے اس کا نام طیبہ رکھ دیا اور اس سے تخریب کے معنی ختم ہو گئے۔ چونکہ اچھا نام اپنے مسمی کا مقتضی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے بعض عربوں سے فرمایا اے بنی عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا اور تمہارے باپ کا نام اچھا رکھا۔ اس طرح آپ نے انہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ بدر کے موقع پر ان 6 ناموں پر غور کرو جن سے موسوم لوگ ایک دوسرے کے مقابلے پر نکلے تھے۔ ایک کا نام ولید تھا جس کا معنی ہے بچہ، اس سے ابتدائی کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے کا نام تھا شیبہ یعنی بڑھاپا، اس سے اخیر کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ تیسرے کا نام تھا عتبہ جو عتب بمعنی غصہ سے ماخوذ ہے، یعنی اس کا نام سے موسوم شخص مورد عتاب ہوگا۔ اب مقابل کے ناموں پر غور کرو، یعنی علی، ابو عبیدہ اور حارث۔ علی سے بلندی، ابو عبیدہ سے بندگی اور حارث سے آخرت کے لیے کوشش ثابت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے نام وہی ہیں جن کے معنی اچھے ہوں، چونکہ عبودیت اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے، اس لیے اس کے ناموں میں سے اللہ اور رحمان کی طرف سے اس کی اضافت القادر والقاہر کی طرف اضافت سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ بندے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے وہ رحمت خالص کا ہے۔ اس کی رحمت سے بندے کا وجود و کمال ہے اور جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ محبت، خوف اور امید کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے۔ چونکہ ہر بندہ ارادہ سے حرکت کرتا ہے اور ارادہ کی ابتدا قصد سے ہوتی ہے، پھر ارادے کے نتیجے میں محنت اور کمائی ہوتی ہے، اس لیے سب سے سچا نام حارث اور حمام ہے۔ اس طرح چونکہ سچی ملکیت اور بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے، اس لیے اس کے نزدیک سب سے اچھا نام ملک الملوک سلطان السلاطین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اندر یہ وصف نہیں، اس لیے اس نام سے کسی کو معصوم کرنا باطل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ باطل کو پسند نہیں کرتا۔ بعض لوگوں نے قاضی القضاء کو بھی اسی حکم میں شمار کیا ہے اور سید الناس کے نام سے بھی کسی کو موسوم کرنا اسی قبیل سے ہے۔
کیونکہ یہ وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے زیبا نہیں، کیونکہ حرب لڑائی اور مرارہ تلخی کا مسمی مزاج و طبیعت کو ناگوار ہے، اس لیے سب سے کبھی و ناپسند نام حرب اور مرہ سمجھا گیا ہے، اور یہی حکم حنظلہ اور حزن وغیرہ ناموں کا بھی ہے۔ جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ و احسن ہوتے ہیں اور ان کے نام بھی اچھے و بہترین ہوتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ انبیاء کرام کے نام رکھا کرے، جیسے کہ سنن ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر اپنے نام رکھو، اگر اس میں کوئی دوسرا فائدہ نہ بھی ہو پھر بھی ان کے ناموں کی وجہ سے ان سے تعلق قائم رہتا ہے اور نام کی تکرار سے ان کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے، اس سے ان کی صفات حسنہ و اخلاق حمیدہ سے متصف ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لڑکے کا نام یسار وغیرہ رکھنے کی ممانعت ہے تو اس کا سبب دوسرا ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی جب اس کے متعلق دریافت کرو گے کہ وہ وہاں ہے تو تم کہو گے نہیں، خدا جانے یہ ٹکڑا حدیث کے الفاظ ہیں یا اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حاصل ہے کہ اس طرح کے نام بدفعلی پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ اپنی امت کے غیر معمولی خیر خواہ تھے، بربنائے رحمت و مصلحت، یہ چاہا کہ ان اسباب سے محفوظ رکھا جائے جو ناگوار چیز کو سننے یا اس کے وقوع پذیر ہونے کو ضروری بنا دے، اس کے ساتھ اس کا بھی امکان ہے کہ نام اپنے برعکس معنی کا مسمی بن جائے، جیسے یسار ایسے شخص کا نام ہو جائے جو سراسر مشکلات کا باعث ہو، یا نجی کامیاب ایسے آدمی کا نام ہو جو کبھی کامیاب نہ ہوتا ہو، یا ربا منافع ایسے آدمی کا نام ہو جو ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہو۔ اس طرح یہ نسبت ان کی طرف غلط ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی غلط انتساب ہوگا۔ مزید ہے کہ ایسے شخص سے لوگ نام کی طرح حسن سلوک کی توقع رکھیں گے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو پھر وہ برا بھلا کہیں گے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، سموک من جہلہم سدیدا واللہ ما فیک من سداد، لوگوں نے جہالت سے تمہارا نام درست رکھ دیا ہے حالانکہ بخدا تمہارے اندر کوئی درستگی نہیں۔ یہی صورت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی ایسی تعریف کی جائے جو در حقیقت اس کے لیے مذمت اور لوگوں کی نظر میں بے وقعتی کا سبب بن جائے۔ مثلا اگر تعریف میں ایسی باتیں ممدوح کی طرف منسوب کی جائے جو اس میں موجود نہیں تو سننے والے انہی صفات کا اس سے مطالبہ کریں گے اور ان کو ان صفات کا حامل مانیں گے، لیکن جب تجربہ کے بعد وہ اوصاف نہیں ملیں گے تو ممدوح کی دقت ان کے دلوں سے نکل جائے گی اور خود مدح مذمت کی شکل اختیار کرے گی۔ اگر ایسے شخص کو بغیر تعریف کے چھوڑ دیا جائے تو مذکورہ خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ایسی تعریف سن کر انسان کو اپنی پاکی اور برتری کا احساس ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ، رشید، مطیع، طائی وغیرہ جیسے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور کفار کا اس طرح کا نام ہرگز نہ رکھنا چاہیے اور نہ ان جیسے ناموں سے انہیں پکارنا چاہیے۔ کنیت رکھنا دراصل ایک طرح سے تعظیم و تکریم کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو ابو یحییٰ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کی کنیت مرحمت فرمائی، اور حضرت انس بن مالک کے بھائی جبکہ ابھی چھوٹے ہی تھے انہیں ابو عمیر کی کنیت عطا کی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ صاحب اولاد اور بے اولاد سب کو کنیت عطا کرتے تھے، اور ابو القاسم کے علاوہ آپ سے ثابت نہیں کہ آپ نے کسی کنیت سے منع فرمایا ہو۔
لیکن اس سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ کسی کی یہ کنیت رکھنا جائز نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ کنیت جائز نہیں۔ اس کی تائید میں ایک حدیث وارد ہے جسے امام ترمذی نے صحیح کہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں میں جمع کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوا تو میں آپ کا نام اور آپ کی کنیت رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی کنیت رکھنا ممنوع ہے اور وفات کے بعد جائز ہے۔ صحیح مسلک یہ ہے کہ آپ کا نام رکھنا جائز ہے اور آپ کی کنیت اختیار کرنا ممنوع ہے، اور آپ کی زندگی میں آپ کی کنیت اختیار کرنے کی ممانعت زیادہ شدید تھی، اور اسی طرح نام و کنیت دونوں اختیار کرنے کی ممانعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کی صحت میں علماء نے کلام کیا ہے، اور امام ترمذی کی ان حدیثوں میں سے ہے جن کی تصحیح میں تساہلی برتا گیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دی تھی، جس کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کے حق میں ممانعت بدستور باقی ہے۔ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ کس چیز نے میرا نام حلال اور کنیت حرام کی ہے، تو یہ حدیث غیر معیاری ہے، اس سے حدیث صحیح کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نیز سلف کی ایک جماعت نے ابو عیسیٰ کنیت رکھنے کو مکروہ بتایا ہے اور دوسروں نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ ابو داؤد نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک لڑکے کو مارا جو کہ ابو عیسیٰ کنیت رکھتا تھا۔ جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ابو عیسیٰ کنیت اختیار کی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تجھے اتنا کافی نہیں کہ تم ابو عبداللہ کنیت اختیار کر لو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت رکھی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے اور ہمیں اپنا انجام معلوم نہیں۔ پھر وفات تک ہمیشہ ابو عبداللہ ہی کی کنیت سے یاد کیے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو کرم کہنے سے منع کیا اور فرمایا کہ کرم تو مومن کا دل ہوتا ہے، چونکہ لفظ کرم کثرت، خیر و برکت پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا ایسے امور خیر کا زیادہ مستحق مومن کا قلب ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ انگور کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، دیہاتیوں کے نام تمہاری نمازوں پر غالب نہ آ جائے۔ دیکھو اس کا نام عشاء ہے لیکن وہ لوگ عتمہ کہتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ عتمہ عشاء اور صبح کی نماز میں کس قدر اجر و ثواب ہے تو گھسیٹتے ہوئے حاضر ہوتے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عتمہ کا لفظ مطلقاً استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ عشاء کا نام چھوڑ کر اسے اختیار کرنے سے منع فرمایا، اور ایسا اس نام کی محافظت کے خیال سے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس نماز کو اسی نام سے موسوم کیا ہے، لہٰذا اسے نہ چھوڑا جائے اور اس پر دوسرے اسما غالب نہ کر دیے جائے، جس طرح متاخر نے جدید اصطلاحات و الفاظ کو قدیم الفاظ پر چسپاں کر دیے ہے، جس کی وجہ سے اس قدر جہالت اور فساد و انتشار پیدا ہوا کہ جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اسی طرح ان چیزوں کے مقدم کرنے پر آپ کی محافظت کا معاملہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے۔ مثلاً بقر عید میں آپ نے پہلے نماز پڑھی، پھر قربانی کی، اعضاء وضو کو دھونے میں پہلے چہرہ، پھر دونوں ہاتھ، پھر سر کا مسح کیا، پھر دونوں پیر۔ اسی طرح صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کیا، کیونکہ آیت میں پہلے صدقہ ہی کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب ہوا وہ جس نے پاکی حاصل کی اور اپنے رب کو یاد کیا۔